السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں، آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ ہے عربی کا۔ بہت دن ہو گئے ہیں عربی کلاس کے، تو میں نے سوچا کہ آج اس کو پڑھا لیا جائے۔ اگر آپ عربی گرامر کی کلاس دیکھتے ہیں، عربی گرامر کی کلاس پڑھتے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو آپ پریشان یہ نہ ہوں کہ ارے ایک ویڈیو آتا ہے اس کے بعد معلوم کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ جو بھی ویڈیو عربی کا جاتا ہے، عربی گرامر کا جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جاتے ہیں، وہ پلے لسٹ میں آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ عربی گرامر کے کوئی کلاس اس کے بعد آئے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ آپ ویڈیوز میں جائیں گے وہاں آپ کو نہیں ملے گا نمبر وائز، کیونکہ وہاں الگ الگ مختلف ویڈیوز جاتے ہیں، الگ الگ قسم کے، الگ الگ ٹاپک پر الگ الگ اسباق ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آپ جیسے یہ عربی دیکھ رہے ہیں آپ، اور پہلی بار اگر آپ ہیں تو آپ اس کے پلے لسٹ پر جائیں، آپ کو وہاں پر جو ہے نمبر وائز تمام جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ دوسرے ٹاپک پر بھی دیکھ رہے ہیں تو پلے لسٹ آپ ضرور دیکھیں، تاکہ وہاں آپ کو اسباق اس کے متعلق ملے گا، ہے نا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو بیچ میں دوسرا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، میں اس کو پڑھانے لگتا ہوں تو یہ چھوٹ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ شاید اب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر مختلف جو ٹاپک ہے نا وہ الگ الگ پر پڑھاتے ہیں، تو اس لیے بیچ میں بھی گیپ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ میں ہمیشہ جو ہے ہر ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہوں۔ اس سے پہلے نماز سے متعلق باتیں جو ہو رہی تھیں تو آپ اسے بھی دیکھیں انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے کلاس میں، آج کے سبق میں بات کرتے ہیں عربی گرامر کی۔ اس میں آج بات کریں گے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا وسعت اسم کی حالتیں، یعنی جو نون کا جو پلیس ہوتا ہے، ہم جو اسم کو جو پہچانتے ہیں، اور اسم جو ہے وہ حالت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے وہ اپنا اپنا میننگ جو ہے وہ الگ دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دے کے بتایا تھا کہ جیسے آپ یہ سمجھیں، نصارہ، ایک منٹ، نصارہ حامدن، نصارہ حامدن۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پیش کیوں آیا، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا ہے۔ تو اس کی جو میں نے حالت بتایا تھا، یہ حالت اس کا کیا ہو گیا؟ یہ رفعی حالت۔ کیا ہوا؟ یہ رفعی حالت اس کو کہیں گے۔ یہ رفعی حالت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ میننگ کون سا دے گا، یہ اسم ہے نا، یہ اس کی حالت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سے حالت میں، جیسے فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، میننگ کیا دے گا یہ؟ تو ہمیں یہ اعراب سے پتہ چلے گا، اور یہ اعراب کا پتہ چلتا ہے یہ اسم کی حالت کون سی ہے۔ اگر رفعی حالت میں ہو تو پیش ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں ابھی فی الحال۔ جب حرکات سے اگر اسم کی حالت معلوم کی جاتی ہے تو وہ پیش سے معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، میں اس کو بھی بتاؤں گا۔ تو یہ رفعی حالت میں ہے، تو نصر حامد، حامد نے مدد کی، ٹھیک ہے؟ نصر حامد، حامدن، ایسے سمجھیں، نصر زید حامدن، یہ دیکھیں ایسے سمجھیں، جیسے دیکھیں نصر زید حامدن، دیکھیں یہ زیدن ہے، اس پر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حامدن ہے، اس پر زبر ہے، دونوں نام ہی ہے، اسم ہی ہے، لیکن دونوں کو جو ہے وہ اعرابی حالت جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ اس میں دو پیش ہے، اس میں دو زبر ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہی ہے اعرابی حالت، یعنی یہی ہے اسم کی حالتیں، کہ اسم کی حالت جو ہے وہ کیا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے ہم رفعی حالت، ٹھیک ہے؟ اس کو کہیں گے نصبی حالت، ٹھیک ہے؟ اور ایک جو ہوتا ہے وہ جری حالت ہوتا ہے، اضافی حالت ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نصر زید حامدن، اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ زید نے حامد کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی ہے اسم کی حالتیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم کی حالتیں، رفعی حالت، نصبی حالت، اضافی حالت، ٹھیک ہے؟ اب اضافی حالت اسی میں ہم کر دیں، ضرب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضرب زید حامدن بیدن، ٹھیک ہے؟ بیدن، ہاتھ سے۔ زید نے حامد کو ہاتھ سے مارا،
ٹھیک ہے، یہ جو دال ہے، یہ سمجھیں، یہاں جو دال ہے اس کے نیچے دو زیر ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اضافی حالت ہے، با جو حرف جر ہے، ٹھیک ہے، یہ با جب ملا اس کے ساتھ تو اس کو زیر بر دے دیا اس کے نیچے، تو یہ اضافی حالت ہو گئی۔ تو یہی ہے اسم کی حالتیں، رفعی حالت، نصبی حالت، اضافی حالت یا جری حالت، اس کو ہم لوگ کہیں گے، ہے نا، اس کو جری حالت کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ادھر ہو جا رہا ہے نا، ادھر لکھنے میں تھوڑا سا دقت ہو جاتا ہے، ادھر جانا پڑتا ہے زیادہ، اس لیے ادھر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا۔ اب آج بات کریں گے، آج ہم لوگ بات کریں گے اسم کی تفصیلات، یعنی جو اسم ہوتا ہے جیسے نام یا کسی طرح کے کام کے نام کو اسم کہتے ہیں، جسے ہم نون کہتے ہیں انگلش میں، تو اس کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کے تفصیلات کے بارے میں، اس کو اور کس کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی کون سی حالتیں ہوتی ہیں، تو آج اسی کے بارے میں بات کریں گے، اسم کی تفصیلات۔ اسم کی تفصیلات بات کرتے ہیں، تو اس کو چار طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے طرح سے؟ چار طرح سے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 3 1 4۔ وہ چار طریقے کون کون سے ہیں یہ دیکھیں۔ پہلا تو جو ہے اس کو جو ہے کہ جنس کے اعتبار سے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنس کے اعتبار سے، جس کو ہم لوگ جینڈر کہتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ عدد کے اعتبار سے، عدد، اس کو نمبر، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں نمبر، ہے نا۔ پھر وسعت کے اعتبار سے، ہے نا، اس میں وسعت کے اعتبار سے، ہے نا، جو اس میں پھیلاؤ جو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وسعت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے اور ایک اعراب کے اعتبار سے۔ اعراب جو بھی بتا رہے تھے نا، اعراب زبر ہوگا کہ زیر ہوگی، ہے نا، پیش ہوگا، یہ اعراب کے اعتبار سے۔ تو اس کو کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے اور اعراب کے اعتبار سے۔ اسم کی یہ تفصیلات ہے۔ اب پھر ہم لوگ اس میں پڑھیں گے کہ جنس کے اعتبار سے اس کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسے جنس کے اعتبار سے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، میل فیمیل، ٹھیک ہے نا۔ عدد کے اعتبار سے واحد، جمع، تثنیہ، پھر جیسے انگلش میں سنگولر، پلورل، ٹھیک ہے۔ وسعت کے اعتبار سے معرفہ، نکرہ، ہے نا۔ کیپیسٹی جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کتنا کیپیسٹی لیا ہوا ہے۔ پھر اعراب کے اعتبار سے، جیسے اعراب ہے رفیع حالت، نصبی حالت، یہ جری حالت، یہ ہم لوگ اس میں تمام تفصیلات ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے اس کے بارے میں، ہے نا، جنس کے اعتبار کے بارے میں۔ تو چلیے جنس کے اعتبار کے بارے میں ہم لوگ یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ اعتبار سے دیکھیں آپ، مذکر، اچھا مذکر کسے کہتے ہیں؟ میل جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، تو یہ تو ذہن میں ہے، ہم پھر بھی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو نر کو مذکر کہتے ہیں، ہے نا، میل کو، لیکن عربی گرامر کی رو سے وہ اسم جو کسی مذکر کا نام ہو یا اس میں کوئی علامت تانیث نہ پائی جائے اسے مذکر کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ڈیفینیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ویسے تو نر کو کہتے ہیں، لیکن عربی گرامر میں کہہ رہا ہے کہ وہ اسم جو کسی مذکر کا نام ہو، جیسے احمدن، یہ کسی مذکر کا نام ہے یعنی میل کا نام ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کا مذکر کا نام ہو۔ اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے علامت تانیث، یعنی مؤنث کی جو سمبل ہے، مؤنث کی جو علامتیں ہیں، کہ جیسے کچھ علامتیں جیسے تائے تانیث، ٹھیک ہے، الف مقصورہ، الف ممدودہ، اس طرح کی جو مطلب علامتیں ہیں، اگر نر ہو اور اس میں علامت تانیث نہ پائی جاتی ہو تو اسے مذکر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کا نام ہی مذکر ہو لیکن اس میں علامت تانیث ہو، جیسے گولتا، جیسے طلحتن میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی مذکر ہی کہیں گے، یہ ایکسیپشنل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رجل، مرد، یہ نام ہی ہے مذکر، تو یہ مذکر کہلائے گا، اور اس میں کوئی تائے تانیث نہیں۔ ابھی آگے پڑھیں گے کہ مؤنث کی کون کون سی علامتیں ہیں کہ اس کے رہنے سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مؤنث ہے۔ عربی گرامر میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ماؤن، یہ دیکھیں پانی، اس کو ہم مذکر کیوں کہیں گے؟ یہ نام کیسے پتہ چلے گا یہ مذکر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں علامت تانیث
نہیں ہے، یعنی مؤنث فیمیل کی جو کوئی سمبل کوئی علامت اس میں نہیں ہے، اس لیے اسے مذکر کہیں گے۔ نام کو مذکر کہتے ہیں، نر کو کہتے ہیں، نام کو کہتے ہیں، اور جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ اب مؤنث دیکھ لیتے ہیں کہ مؤنث کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ گرامر کی روح سے، ٹھیک ہے، گرامر کی روح سے وہ اسم جو کسی مؤنث کا نام ہو یا اس میں علامت تانیث موجود ہو، یعنی مؤنث نام ہو، جیسے فاطمۃ، زینب، آیۃ، ٹھیک ہے، یہ تو خیر نام پتہ نہیں چلے گا ابھی، امرأۃ، ٹھیک ہے، عورتیں، عورت، ٹھیک ہے، فاطمۃ یہ لڑکی کا نام ہے، زینب یہ لڑکی کا نام ہے، آیۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو چھوڑ دیں، ابھی پہلے یہ سمجھیں، فاطمۃ زینب یہ لڑکی کا نام ہے تو یہ مؤنث ہے، اسی سے پتہ چل گیا، پھر آگے کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر لڑکی کا نام نہ ہو یا نام ہی ویسا نہ ہو، لیکن تب پتہ کیسے کریں گے؟ تب کہہ رہا ہے کہ ویسے نام میں پھر علامت تانیث پائی جائے گی۔ اب علامت تانیث کیا ہے وہ آگے ہم لوگ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ علامت تانیث کیا ہے۔ مؤنث کی پہچان کے لیے یا تو نام ہو مؤنث، جیسے زینب لڑکی کا نام ہے، یا پھر اس میں علامت تانیث ہو۔ اب علامت تانیث کیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ آج کے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ وسعت کے اعتبار سے اسم کے تفصیلات میں اسم کو 4 جگہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کہ جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، اور پھر اعراب کے اعتبار سے۔ میں نے آپ کو بتایا آج جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث۔ مذکر اسے کہیں گے، نر کو کہتے ہیں، لیکن گرامر کی روح سے اسے کہیں گے جو مذکر کا نام ہو، یعنی میل کا نام ہو، جیسے ولدن ہے نا، لڑکا، طلحۃ لڑکا، یا پھر اس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو، یعنی مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو تو اسے مذکر کہیں گے۔ مؤنث اسے کہیں گے جو مؤنث کا نام ہو، کسی لڑکی کا نام ہو یا مادہ ہو، یا پھر اس میں علامت تانیث ہو، اسے مؤنث کہیں گے۔ پھر اگلے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ کہ مؤنث کی علامتیں کون کون سی ہیں، ہے نا انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔